من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. درود پڑھ لیجیے محمد وعلی آلہ. ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا حسن ظفر صاحب انتہائی پرجوش انداز سے حالت حاضرہ کے مطابق آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے. ان کی تمام خدمات کا جو پورے ملک میں انجام دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر جمیل عطا فرمائے اور ملت کی سربلندی کے لیے جو قبلہ کوششیں کرتے ہیں ان میں کامیابی عطا فرمائے. درود پڑھ لیں محمد وعلی آلہ. تو مجھے بتایا گیا کہ وقت بہت ہی محدود ہے اور اس کے بعد شاید بابر صاحب کچھ مسائل بیان فرمائیں گے اور واقعاً بہت ہی وقت کرنے اذان سے پہلے تمام گفتگو تمام ہونی جانی چاہیے. میں تو بس ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم سب بیٹھے ہیں قبرستان میں. آخری منزل ہم سب کی یہی ہے. یہاں سے جب جائیں تو کچھ لے کے جائیں. یہاں آئے ہیں تو کچھ دیں. یہاں سے جائیں تو کچھ لے کے جائیں. کیا دے سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ دیں, اللہ دیں, سورہ یاسین دیں, سورہ ملک دیں, ائمہ کی بتائی ہوئی دعائیں دیں. سب پہنچے گی. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ تم اپنے مرحومین کے لیے جو بھیجو گے پہنچے گا. یہ مجلس بھی یقیناً پہنچے گی. تو کچھ دے کے جائیں, کچھ لے کے جائیں. کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ جو چیز لے کے جا سکتے ہیں وہ عبرت اور نصیحت ہے. آخری منزل یہی ہے. کچھ لے کے جائیں. یہاں دیکھیں کیسے کیسے نامور لوگ سو رہے ہیں. کروڑ پتی اور ارب پتی بھی سو رہا ہے. بے خانمہ برباد بھی سو رہا ہے. کروڑ پتی بھی دنیا سے گیا تو اسے سوتی لٹھے کا ہی کفن میں ڈایا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کروڑ پتی مرے تو آپ اس کی خاک پہ لباس میں بھیجیں. جس شخص کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی اس کو بھی 2 گز زمین ملی ہے. اور جس کے بعد دنیا میں 1 گز زمین نہیں تھی اس کو بھی 2 گز ملی. اللہ اکبر. کاش کوئی ان باتوں پر غور کرے. قبلہ نے کتنی اچھی بات کہی کہ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا مگر کسی بندے کا حق ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نہ اللہ معاف کرے گا, نہ رسول معاف کریں گے, نہ ہی میں تحریم معاف. سوچئے, جائزہ لیجیے کہیں کسی بندے کو کوئی حق تو باقی نہیں ہے. انسان ان جگہوں پر آئے تو ضرور اپنا جائزہ لے, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے اور یہ سمجھے کہ مجھے یہیں آنا ہے. نہ میرا مال ساتھ دے گا, نہ جائیداد ساتھ دے گی, نہ کروڑوں کا بیلنس ساتھ دے گا,
نہ کارخانے ساتھ دیں گے، نہ باغات ساتھ دیں گے، عمل ساتھ دے گا۔ اور یہ بات اپنی نہیں کر رہا ہوں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ یاد رکھو دنیا سے جانے کے بعد تمہارا مال اس وقت تک ساتھ دے گا جب تک کہ تمہاری لیے قبر حاصل نہ کر لی جائے، کفن خرید نہ لیا جائے۔ اولاد اس وقت تک ساتھ دے گی جب تک کہ تمہیں قبر میں اتار کر قبر کو بند نہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد تم اور تمہارا عمل ہے۔ عمل کی منزل انتہائی نازک ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ ہم خود فیصلہ کریں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا رحمت کرے ان لوگوں پر، ان مرحومین پر جو یہاں قبر میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک ایسی شاندار جگہ آپ کو فراہم کر دی۔ 30,000 تو سو رہے ہیں اور بھی گنجائش بہت ہے۔ دنیا بھر میں یہ واحد قبرستان ہے کہ جہاں آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے اپنی قبر سامنے لا کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ یورپ میں ہو، کینیڈا میں، امریکہ میں ہو، سنگاپور میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ واحد قبرستان۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کم از کم بھی یہ واحد قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر جمیل عطا فرمائے ہمارے شاہ جی کو، اور جو مشکلات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ کرے۔ اور جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے کہا کہ ہماری ملت بیدار ہے، اسے سلایا نہیں جا سکتا، اسے سلایا نہیں جا سکتا، مگر چونکہ قبرستان میں پڑھ رہا ہوں اور وقت بھی بہت محدود ہیں، اور مصاحبہ بھی میرے عزیز مولانا باقر زیدی صاحب پڑھیں گے، میں یہ ضرور آپ کو توجہ دلانا چاہوں، جب بھی قبرستان جائیں تو یہ ضرور سوچیں کہ ایک دن مجھے یہاں آنا ہے۔ آنا ہے تو میری کیا تیاری ہے؟ اگر میری عمر، میں اپنے حساب سے کہوں، اگر میری عمر 70 سال ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کیا میرے نام اعمال میں 70 ایسی نیکیاں ہیں جو میں راہ معبود میں پیش کر سکوں کہ پالنے والے تو نے یہ مجھے زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، یہ 70 نیکیاں لے کر آیا ہوں۔ اگر ہیں، رات کو غور کیجیے گا، تنہائی میں سوچیے گا، اگر ہیں ایسی 70 نیکیاں جن پر آپ اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ پالنے والی یہ 70 نیکیاں لے کر آیا ہوں، تو خوش قسمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچیے گا کہ اگر 70 سال کی زندگی میں 70 نیکیاں لے کر آیا ہوں، اس کا مطلب میں نے سال میں ایک نیکی حاصل کی، جبکہ سال میں ہوتے 365 دن۔ اگر ہر دن کی ایک نیکی ہوتی تو ہزاروں نیکیاں میرے نام اعمال میں ہوتی۔ یہ سب انسان پر منحصر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا سنوارنا چاہتا ہے، کتنا سدھارنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب بنانا چاہتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے؟ مجوسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، نہ پیغمبر کی زبان، نہ پیغمبر کا خاندان، نہ پیغمبر کا علاقہ، مگر ایمان اور رسالے کی بنا پر وہاں پہنچے کہ سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ اس سے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہیں۔ کیا میں نے اپنے ماضی کی نمازیں پڑھ لی جو روزے نادانی میں چھوڑ چکا ہوں، ان کو رکھ لیا؟ ہر مرد پر، لڑکے پر 15 سال کے بعد نماز واجب ہو جاتی ہے، لڑکی پر 9 سال کے بعد۔ اگر 15 سال کی عمر سے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو خوش قسمت ہوں، اور اگر نماز باقی ہے
آج سے شروع کریں. اگر 10 سال کی بھی نماز باقی آج سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. 5 دن کی نماز میرے دن میں ہونا پڑھوں کبھی نہیں ادا ہوگی. اس کی بات تو واضح ہے. منزل پر پہنچنے کی امید اسی کے لیے کی جا سکتی ہے جو سفر شروع کر دے. جس سے سفر شروع نہیں کیا وہ پہنچے گا کیسے؟ عزیزان محترم، اس قبرستان میں آج آئے ہیں تو آئندہ آئیں گے تو ہمیشہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں. اور وہ لے کر کیا جا سکتے ہیں؟ عبرت اور نصیحت ہے. سب یہی رہ جائے گا. میرے پاس چاہے جتنی دولت ہو سب رکھے رہ جائے گی، بس چاہے جیسے چاہے خرچ کر. دنیا مگر دنیا کسی انسان کا کوئی حق لے کر گیا ہو تو وہ بلا بنے گا، بلا بنے گا. مصائب نہیں پڑھ سکتا اس سے کہ وقت بالکل محدود ہے. ابھی آپ سن رہے تھے انتقام سے جناب مسلم سفیر حسینی آئے ہیں تو کیسا استقبال، اور نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہیں تو کیسی غربت، کیسی غربت. تو 4 فقرے ضرور کہوں گا چکہ بچی سے مصائب تو پڑھنا پڑے گی. کیسی غربت. کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. پیاس لگی، ایک دروازے پر ٹھہر گئے. اس سے پوچھا، درد اور باپ کی ایک خاتون نکلی، اس سے کہا پانی پلا دو. اس نے پانی پیش کیا. پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھ گئے. اس خاتون نے کہا اے بندے خدا، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر جائیے. عجیب جملہ کہا اس بے کس غریب مظلوم نے کہ خاتون جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تڑپ کر بولی ارے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں جس کا کوئی گھر نہیں، جس کا خاندان لوگوں کو جنت میں گھر دینے والا ہے، اس کے پاس کوئی گھر نہیں. فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں. اس نے گھر میں آنے کے لیے کہا. جناب مسلم رات بھر عبادت مصروف رہے. بیچ کے مسائل میں چھوڑ رہا ہوں، قبلہ پڑھیں گے. جب امام مظلوم کربلا کی طرف جا رہے تھے تو امام نے دیکھا کوفے کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. امام نے ان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم نے کوفے کی کیا حالت دیکھی. انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سامنے بیان کریں یا تنہائی میں بیان کریں. امام نے کہا نہیں، یہ سب میرے وفادار ہیں، تمہیں جو بیان کرنا بیان کرو. ان کا مولا جب ہم کوفے سے نکلے ہیں تو اس حالت میں نکلے ہیں کہ مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹا جا رہا ہے. امام نے خود گریہ فرمایا، لوگوں نے گریہ فرمایا. اس کے بعد امام نے مسلم کی بچی کو بلایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا. جناب زینب سے کہا کہ فلاں گوشوارے لے کر آؤ. مسلم کے بیٹی کے کونوں میں گوشوارے پہنائے، سر پر دست شفقت پھیرا. اس بچی نے کہا مولا آپ تو میرے ساتھ اس طرح حسن سلوک کر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں. امام نے فرمایا آج سے مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھ جا. میرا دل چاہتا عرض کروں اے مسلم کی بیٹی آپ بڑی خوش قسمت ہے. جب باپ کی خبر آئی تو امام نے سر پر دست شفقت پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، مگر ہائے سکینہ جس کے بابا کا سر جو کہ نیزہ پر بدل ہوا، خیموں میں آگ لگائی گئی. یہاں امام گوشوارے پہنا رہے تھے، وہاں ظالم گوشوارے کھینچ رہا تھا. عجب نہیں آواز آ رہی ہوگی افلاک سے، واہ حسین واہ حسین واہ حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوند ہماری اس مجلس سے عطا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.